تائید کرتے ہیں؟ آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، آپ اپنا رابطہ بڑھائیں، آپس میں مدارس رابطہ بڑھائیں، ہمارے مسئولین سے رابطہ بڑھائیں، متعلقہ ناظم سے اپنا رابطہ بڑھائیں، تاکہ مدارس کی آزادی کو ہم یقینی بنائیں اور اس کو مزید بہتر کر سکیں۔ مدارس کے نظم کو مزید مضبوط کرنے اور تمام مدارس کے مسائل کو حل کرنے کے لیے انشاءاللہ مزید مؤثر اقدامات کیے جائیں گے۔ وفاق کے عملہ نے ایک اہم فیصلہ کیا ہے، اور وہ یہ کہ انشاءاللہ وفاق المدارس آنے والے سال سے تخصصات کے امتحان کا بھی آغاز کر رہا ہے، اور رمضان تک انشاءاللہ وہ تخصصات میں سے پہلے آغاز کر رہا ہے تخصص فی الفقہ کا، تخصص فی الفتویٰ کا۔ وفاق اس کا نصاب مرتب کر رہا ہے، اس کے لیے کمیٹی بنا دی گئی ہے، اور انشاءاللہ اس عرصے میں ہم نصاب بنا کر عاملہ سے منظوری لیں گے، اور شوال آنے والے سال سے وفاق تخصص فی الفقہ کا نصاب شروع کرے گا، اور اس کا امتحان بھی انشاءاللہ لے گا۔ پھر اس کے بعد تخصص فی الحدیث، تخصص فی الدعوہ والارشاد، ان تخصصات، تخصص فی القراءات، ان کا بھی انشاءاللہ آغاز کیا جائے گا، اور ہم کوشش کریں گے کہ اپنے تخصص کے نصاب کی روشنی میں اپنی اس صنعت کو بھی پی ایچ ڈی کے برابر تسلیم کروائیں، ہماری اس تحقیق کو بھی دنیا تسلیم کرے۔ وفاق المدارس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ عن قریب تدریب کا، تربیت کا ایک نظام شروع کرے گا، جس میں حفظ کے اساتذہ کی تربیت، درجات متوسطہ، ثانویہ، کہ آج کے دور میں پڑھانے کا اسلوب اور انداز کیا ہونا چاہیے، کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، تو اساتذہ کی تربیت، محتممین کی تربیت، کہ وہ ادارے کو کیسے منظم کریں، مساجد کے ائمہ اور خطباء کی تربیت کا نظام ان قریب انشاءاللہ کمیٹیاں بنا دی گئیں جو اس پر غور و خوض کر رہی ہیں، تفصیلات طے کر رہی ہیں۔ یہ وفاق شروع کرے گا تاکہ ہمارے استاد، ہمارے ادارے کے محتمم اور ناظم، اور ہماری مسجد کے امام اور خطیب کی صلاحیتوں سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکے، اور آج کے دور کے تقاضوں کے مطابق ان کی رہنمائی کی جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ وفاق المدارس نے یہ فیصلہ کیا، اور یہ حضرت قاری احمد میاں تھانوی صاحب کی تجویز پر ہوا ہے کہ انشاءاللہ ان قریب ضلع کی سطح پر پہلے مرحلے میں قرآن کریم کے حفظ مع تجوید کے مقابلے وفاق منعقد کرائے گا۔ ہر ضلع میں قرآن کس کو زیادہ یاد ہے، صحیح کون پڑھتا ہے، حفظ مع تجوید کے مسابقات اور مقابلے وفاق کے زیر اہتمام ہوں گے ضلع کی سطح پر۔ اس میں جو اول دو آئیں گے وہ ڈویژن کی سطح پر مقابلے میں جائیں گے، پھر ڈویژن کے بعد صوبے کی سطح پر ہوگا، اور صوبے کے بعد ملک کی سطح پر یہ مقابلے وفاق المدارس منعقد کرے گا انشاءاللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تاکہ قرآن کو حفظ کرنے کا اور قرآن کریم کو صحیح پڑھنے کا شوق اور مقابلہ اس میں ہو، اور اس میں ذوق پیدا ہو۔ انشاءاللہ اس کے بعد حدیث کے حفظ کا مقابلہ بھی وفاق منعقد کرائے گا، کہ حدیثوں کی متعین کرے گا کہ فلاں کتاب کے فلاں باب سے فلاں باب تک حدیثیں یاد کریں، ان حدیثوں کے حفظ کا مقابلہ بھی وفاق ضلع کی سطح پر، ڈویژن، صوبے اور ملک کی سطح پر انشاءاللہ منعقد کرائے گا، تاکہ حفظ حدیث کا بھی ذوق پیدا ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ جو گاؤں میں، چھوٹے شہروں میں، مسجدوں محلوں میں مکتب قائم ہے، ان مکاتب قرآنیہ کو وفاق منظم کرے گا انشاءاللہ، اور ان تمام مکاتب کو بھی ایک لڑی میں پرویا جائے گا، اور ان کے لیے بھی نصاب لائے گا، نظام لائے گا، اور امتحان کا نظم لائے گا وفاق المدارس انشاءاللہ۔ اور یہ بھی طے ہوا ہے کہ وفاق کی مجلس عاملہ کا اجلاس اب سال میں ایک آدھ نہیں، ہر 3 ماہ بعد ہوا کرے گا، ہر 3 ماہ کے بعد، اور ہر ضلع میں، شہر میں ہم علماء اور مدارس کی کمیٹیاں بنائیں گے جو مسلسل مدارس سے رابطہ رکھیں گے، مدارس کی مشکلات کے حل میں تعاون کریں گے، اور مدارس کو مفید تجاویز دیں گے، اور آپ ہی حضرات اپنے اپنے علاقوں کے دورے کریں گے، اور انشاءاللہ یہ تجویز آئی ہے کہ وفاق کو یونین کونسل کی سطح تک منظم کیا جائے۔ ہم انشاءاللہ یونین کونسل کی سطح تک وفاق کو منظم کریں گے انشاءاللہ، اور یہ اس لیے ہوگا تاکہ وہ علوم دینیہ جو ہمارے پاس وراثت اور امانت ہیں،
ہم اس کی حفاظت بھی کر سکیں اور آگے انسانیت تک پہنچا سکیں۔ میں ایک ہی درخواست آپ سے کروں گا کہ اپنے مدارس کو مضبوط کریں، اپنے وفاق کو مضبوط کریں اور اپنے تعلیمی معیار کو بہتر اور بلند کریں اور تربیت کی طرف خصوصی توجہ کریں اور خاص طور پر نظم کی طرف، نظم و ضبط کی طرف۔ حضرت افغانی نے فرمایا تھا کہ طاقت تو اتحاد سے ہے مگر نتائج نظم و ضبط سے ملتے ہیں، اور قرآن کریم میں اللہ نے نظم و ضبط والوں کی قسم کھائی ہے، والصافات، اور ایک پوری سورت ہے جس کا نام سورۃ الصافات ہے، سب بندی کرنے والوں کی اللہ نے قسم کھائی۔ مراد صرف سب بندی نہیں ہے، نظم و ضبط ہے۔ ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد اور نظم و ضبط کو پیدا کرنا ہے۔ میں ایک بار پھر آپ کا شکر گزار ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔